انٹائی ایجنگ ٹریٹمنٹس کتنے ہارمفل ہوتے ہیں، کون سے ایسے سیرمز یا کریمز وغیرہ ہیں جو آپ کی اسکن کے لیے فائدہ مند ہے اور نقصان دہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی خوبصورت ڈاکٹر کنول جواد صاحبہ جو کہ اسکن اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. میں بھی بالکل ٹھیک اور ہمیشہ کی طرح بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ. تھینک یو سو مچ. آپ بھی اچھی لگ رہی ہیں پنکی پنکی. تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر کنول، ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں تعریف کرنا چاہوں گی آپ کی کہ ہم سب ورکنگ وومنز جو ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم کام اچھا کر سکتی ہیں، ہم کوکنگ بھی اچھی کر سکتی ہیں. ہم نے آپ کے ہاتھ کی بریانی کھا لی ہے لٹرلی. مجھے لگتا تھا کہ جیسے آپ کے ٹریٹمنٹس کے بعد ہماری اسکن ہو جاتی ہے نا، ایسے ہمارا پیلٹ جو ہے نا ویسے ہو گیا تھا کہ لٹرلی یہ جو بریانی ہے نا وہ گلو کر گئی تھی ہمیں. تھینک یو سو مچ. اچھا اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ڈاکٹر کنول، ہم دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ سدا جوان رہیں گے. ایسے نہیں ہوتا. ہر چیز جو لگتا ہے ٹیمپریری ہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلنا ہی ہوتی ہے. لیکن ہم اس بات پر اعتماد نہیں رکھتے ہیں. ہمیں ہے کہ کچھ ایسی کوئی دوائی مل جائے، کچھ ایسا امرت مل جائے جس سے ہم جوان رہیں. تو اب ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ جا رہے ہیں. ہر کوئی کہہ رہا ہے سدا جوان نظر آئیں اور وائٹننگ کے لیے ٹریٹمنٹس لگوائیں. کچھ ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے ہیں جب سب کو ڈر لگ گیا ہے کہ ایجنگ از اے نیچرل پروسیس. بالکل اب سب کی زبان پہ ہے اس طرح سے یہ بات نا. اس حوالے سے بتائیں گی کہ واقعی انٹائی ایجنگ ٹریٹمنٹ سے جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پرماننٹ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. ہیومن بینگ بھی پرماننٹ نہیں ہے. انسان پرماننٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص مدت کے لیے پیدا کیا ہے. جو اس نے طے کر لیا ہے کہ کس نے کب دنیا میں آنا ہے اور کب دنیا سے چلے جانا ہے، کب تک بچہ رہنا ہے، کس خاص ایج گروپ کے بعد آپ کی جوانی سٹارٹ ہوگی، اس کے بعد آپ کا بڑھاپا سٹارٹ ہوگا اور آپ نے اس میں اکوموڈیٹ کرنا ہے اپنا آپ. اینٹائی ایجنگ ٹریٹمنٹس ہیں یا کوئی بھی ایسی اینٹائی آکسیڈیٹیو ٹریٹمنٹس ہیں یا کوئی بھی ایسی ٹریٹمنٹ جو آپ کی اسکن کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے جو اسے ریفریش کرے، جو اسے ایجنگ کے پروسیس کو سلو ڈاؤن کرے، وہ ساری ٹریٹمنٹس آپ کے لیے بینیفیشل ہوتی ہیں انٹل انلیس کہ آپ اسے پراپر طریقے سے استعمال کریں، اپنے ہیلتھ پرووائڈر کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں. کوئی بھی ٹریٹمنٹ یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ اپنی اسکن کے ساتھ یا اپنی باڈی کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کا اعتدال میں رہنا ضروری ہے، اس کا پراپر ڈائریکشن میں رہنا ضروری ہے. دیکھیں انسان کی جو باڈی ہے اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے جسے ہم ایجنگ پروسیس کہتے ہیں. اور ایجنگ پروسیس کا مطلب ہے آپ کا سیل جو ہے وہ اس کا جو ٹرن اوور ہے ڈیتھ کا وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے. ایک خاص ایج میں جب آپ کا وہ ٹرن اوور بڑھتا ہے سیل ڈیتھ کا، تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ ریپیئر جلدی ہو رہا ہوتا ہے، گروتھ نئے سیلز کی جلدی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ایک خاص ایج کے بعد اگر آج کے دور کی میں بات کروں تو 25 ایئرز آف ایج کے بعد آپ کا یہ جو ٹرن اوور ہے وہ ڈیتھ کا تو اسی رفتار سے چل رہا ہوتا ہے سیلز کا، لیکن جو اس کا ریپیئر نیا سیل آنا ہوتا ہے جس سے ہم فریش نظر آتے ہیں، جس سے ہماری گروتھ ہوتی ہے، وہ ذرا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس پروسیس کو جو ڈیتھ پروسیس ہے سیل کا، جس میں سیل آپ کا ڈیڈ ہو رہا ہے، جس میں سیل آپ کا جا رہا ہے، کسی بھی پوری باڈی کی بات کر رہی ہوں میں، اس پروسیس کو سلو کرنے کا نام ہے اینٹائی ایجنگ ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے. جب آپ کا وہ پروسیس ہم سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا جو سیل ڈیڈ ہو رہا ہے وہ ذرا سلولی ڈیڈ ہوتا ہے. پھر پلس ہم اس کو سپلیمنٹس دیتے ہیں کہ وہ پروسیس جو ہمارا نیو سیلز کی ریپیئر کا سلو ڈاؤن ہو گیا ہے وہ ذرا انکریز ہو جائے. So this is the anti-aging treatment. اب اس کے لیے ملٹیپل ٹریٹمنٹس ہم یوز کرتے ہیں. اس میں ہم آئی وی گلوٹاتھائیون بھی لیتے ہیں، وہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. ہم اس میں ناڈ ڈرپس لیتے ہیں یا اینیڈی ڈرپس، اسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ہم وہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹریٹمنٹس ہیں اس میں ہمارے پاس فیٹ ڈیزالونگ انجیکشنز ہیں. اس کے علاوہ ٹریٹمنٹس میں ہمارے پاس کولیجن سپلیمنٹس ہیں، الاسٹن سپلیمنٹس ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم یوز کرواتے ہیں. اور کیونکہ ابھی بہت ریسنٹلی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے کافی لوگ ڈر گئے کہ یہ جو اینٹائی ایجنگ ٹریٹمنٹس ہیں، فیٹ ڈیزالونگ ٹریٹمنٹس ہیں، یہ ہارمفل ہیں، ان سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، بٹ اس کے بیک گراؤنڈ پہ کاز کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. تو دیز ٹریٹمنٹس آر گڈ اگر آپ اس کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق لے رہے، آپ ان کی انڈر سپرویژن لے رہے اور آپ کا ڈاکٹر ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے جس نے ساری آپ کے انویسٹیگیشنز کروائی ہیں، پہلے لیبارٹری ٹیسٹ کروائے ہیں اور وہ سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے کہ آپ اس کے لیے فٹ ہیں. لیکن ڈاکٹر کنول ہم دیکھتے ہیں یہ ٹریٹمنٹس، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹریٹمنٹس اچھے ہیں یا آپ کو لینے چاہیے، کیونکہ جیسے ہم ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں ایجنگ از اے نیچرل پروسیس، ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ اچھے بھی ہیں. تو ہمیں ایک سائڈ پہ شاید رہنا چاہیے
یا تو ہم اس چیز کو مان لیں کہ ایجنگ از اے نیچرل پروسیس یا پھر ہم اس کو دیکھ لیں کہ یہ ٹریٹمنٹس اچھے ہیں. اچھے تو obviously نہیں ہیں, اگر آپ نیچر کے ساتھ اب تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں تو وہ اچھے تو نہیں ہوئے نا. ایکچولی اقرا کہ تھوڑا سا نا اس میں میرا تھوڑا سا اختلاف کیوں ہے کہ دیکھیں ایجنگ از اے نیچرل پروسیس, یہ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. آپ نے بوڑھا ہونا ہے, الٹیمیٹلی آپ نے ایجنگ پروسیس کی طرف جانا ہے, لیکن اگر آپ وہ گریسفلی جائیں تو اٹس لائک اے گڈ تھنگ. آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ جی اب تو ہم بوڑھے ہو رہے ہیں, اب ہم نے اپنا کیا خیال رکھنا ہے, اب ہم نے کیا میچنگ کرنی ہے, اب ہم نے کیا کریمیں لگانی ہیں, اب ہم نے کیا سیرمز لگانے ہیں, یا ہم نے اپنی اسکن کو کیوں کیئر دینی ہے. دس از اے رانگ تھنگ. اگر آپ ایجنگ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ ایجنگ کے پروسیس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں ود دا سیفسٹ میکینزم, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس کو اوور ٹریٹ کرتے ہیں, آپ سوچتے ہیں آپ نے زندگی میں کبھی بوڑھا نہیں ہونا, آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اسی طرح سے جوان مر جانا ہے, تو دس از لائک رانگ. آپ اس کی طرف نہ آئیں. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مائیکل جیکسن نے اپنی پوری لائف جو ہے وہ صرف اس لیے ایفرٹ کی, مطلب جب وہ آ گیا فیم کی طرف, جب لوگ اسے جاننا شروع ہو گئے, تو اس کی ایفرٹ یہ تھی کہ میں نے بوڑھا نہیں ہونا کبھی بھی. میری جو رنگت ہے اس کی رنگت ہم اسے کہیں ٹائپ 5 سے 6 سے, اور اس نے 1 کی طرف ڈائیورٹ کروائی. اس نے ایسے ٹریٹمنٹس لیے کہ وہ ایک کالوں میں شمار ہوتا تھا, اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس سے زیادہ گورا شاید ہی کوئی ہو. اس نے اپنی ایسی ٹریٹمنٹس لی تھی, اس نے اپنے لیے باکسز بنوائے ہوئے تھے جس میں اس کی ساری جو ہے وہ آکسیجن کی, اس کے علاوہ اس کی لیور کی, اس کی کڈنیز کی ساری چیزیں ایسی موجود تھی کہ اسے یہ لگتا تھا کہ جب کبھی بھی مجھے کوئی بھی پرابلم ہوگا تو میں ان چیزوں کے ذریعے بچ جاؤں گا. اس نے بہت پیسہ خرچ کیا تھا اپنی زندگی کو سیکیور کرنے کے لیے, اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے. یہ گلوٹاتھیون جو آج ہم سن رہے ہیں, وہ اس وقت لیتا تھا ان گلوٹاتھیونز کو. تو بیسیکلی آپ اگر کسی بھی چیز کو اوور ٹریٹ کریں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی جو ایک بنائی ہوئی چیز ہے اس سے لڑنے کی کوشش کریں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ کا نقصان ہوگا. رائٹ, آپ کا جو دن طے ہے اس سے 1 سیکنڈ آگے نہیں, 1 سیکنڈ پیچھے نہیں. جو دن آپ کا مقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اسی پہ آپ نے اس دنیا سے جانا ہے, بہانہ چاہے کوئی بھی بنے. لیکن یہ 2 الگ چیزیں ہیں. آپ اوور ٹریٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ اپنے آپ کو ایک سیف زون میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں, آپ گریسفلی ایجنگ کی طرف آ رہے ہیں. دیز آر 2 ڈفرینٹ تھنگس. سو ایجنگ کے لیے جتنی بھی چیزیں ہم یوز کرتے ہیں, میں پھر وہی کہوں گی کہ اگر آپ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یوز کر رہے ہیں اور سیفسٹ زون میں رہتے ہوئے یوز کر رہے ہیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کون سا ایسا انٹائی ایجنگ پروسیس یا ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کو لگتا ہے اوور ہائپ ہے اور اس کو بالکل بھی نہیں کروانا چاہیے, یہ آگے جا کے آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جو ٹریٹمنٹس ہم کر رہے ہیں اوور ہائپ میں, آپ کو پتہ ہے آج کل گلوٹاتھیون بہت ان ہے, ڈرپس بھی ہیں, آئی وی ڈرپس. گلوٹاتھیون کا اورل شاید اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا بیکاز یہ ایف ڈی اپروو نہیں ہے. جو ہماری امریکن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس نے اسے اپروو نہیں کیا ہوا. اس کا ریزن یہ ہے کہ دس از ناٹ اے ٹریٹمنٹ آف وائٹننگ. گورا ہونے کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے گلوٹاتھیون. اگر آپ اسے اپنے ہیلتھ پرووائڈر کی مطلب سپرویژن میں لگوا رہے ہیں, آپ کا لیور ٹھیک ہے, کڈنی ٹھیک ہے, تو آپ اسے لگوا سکتے ہیں. آئی وی گلوٹاتھیون کی جو ڈرپس ہم لگاتے ہیں اس میں گلوٹاتھیون ہوتا ہے اور وائٹامن سی ہوتا ہے, وائٹامن B12 ہوتا ہے, ملٹیپل اس میں ہم انجیکشنز ڈالتے ہیں جو نہ صرف آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے, آپ کے مسلس کو اسٹرانگ کرتا ہے, آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے, بلکہ آپ کے کلر کو بھی 1 ٹون لائٹ کر دیتا ہے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ 1 ٹون کلر لائٹر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اسے ڈائریکٹلی آئی وی میں دے رہے ہیں, یعنی آپ کی نسوں کے ذریعے, ہم بلڈ کے ذریعے دے رہے ہیں, تو آپ کا جو لیور اور کڈنی سے اس کا ایکسکریشن والا پروسیس ہے نا, وہ ذرا ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہم اورل لیتے ہیں وہ پہلے ہمارے لیور کے پاس جاتی ہے, جتنا اسے ضرورت ہوتی ہے وہ رکھتی ہے, باقی وہ ایکسکریٹ آؤٹ کر دیتی ہے. تو اورل میڈیکیشنز کا اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا, بٹ آئی وی سے آپ کو سم ہاؤ فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ سیفسٹ تب ہیں جب آپ اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کی انڈر سپرویژن لگوا رہے ہیں. آپ کا ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے, ڈرماٹولوجسٹ ہے, پلاسٹک سرجن ہے, جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ لگوائیں اور اس کی سپرویژن میں آپ لگوائیں, تو ان کے بالکل بینیفٹ ہوتے ہیں. دیکھیں, ابھی آپ نے سنا ہوگا ریسنٹلی ایک انڈین ایکٹریس ہے, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور بہت سارے ریومرز ہیں کہ ان کی جو ڈیتھ ہے, بیکاز ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آئی ہے, کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ لینے سے. ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, وہ وائٹنگ انجیکشنز لیتی تھی, فیٹ میٹابولزم کے لیے کچھ چیزیں لیتی تھی, جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. جتنی وہ فٹ تھی
42 ایئرس کی ایج میں جتنی پرفیکٹ وہ تھی، لائک جم کرتی تھی، ایک ہیلدی ڈائٹ پلان ان کا تھا، جتنی بھی چیزیں میں نے ان کے بارے میں پڑھی ہیں اس بات کے بعد، کیونکہ دیکھیں یہ ڈائریکٹلی ہم سے کوشچن ہوتا ہے، ہم کبھی بھی کسی پروگرام میں جائیں کہ یہ اینٹائی ایجنگ ٹریٹمنٹس بیکاز ہم دیتے ہیں، گلوٹاتھائون بیکاز ہم دیتے ہیں، تو کیا اس سے ڈیتھ ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے میں نے ذرا اس کو ڈیٹیلز دیکھا ان کی، یہ ساری ٹریٹمنٹس جو وہ لے رہی تھی یہ سب ٹریٹمنٹ سیفسٹ زون میں تھی، بٹ ہوا یہ کہ اس دن وہ فاسٹنگ میں تھی، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا جو ان کی مذہب کے مطابق تھا، اور وہ فاسٹنگ کے دوران انہوں نے اپنا اینٹائی ایجنگ ٹریٹمنٹ لیا. تو ڈائریکٹلی بیسکلی یہ نارڈ ڈرپس یا گلوٹاتھائون جو وہ لے رہی تھی ان کا ڈائریکٹلی آپ کے ہارٹ پہ کوئی ایسا ایفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے فاسٹنگ میں وہ چیزیں لی تو وہ ڈائریکٹلی اس سے ہوا کیا، ان کا بلڈ پریشر ڈراپ کر گیا، اور بلڈ پریشر ڈراپ کرنے کی وجہ سے ان کے ڈیفینیٹلی دل پہ اثر ہونا تھا، تو انہیں ہارٹ اٹیک نہیں آیا، انہیں کارڈیک اریسٹ ہوا، اور وہ کارڈیک اریسٹ ہونے کی وجہ سے انہیں نوزیا وامٹنگ کے سمٹمز آئے ہیں، وہ فینٹ ہوئی ہیں، اور ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے اگر انہیں ایٹ دا اسپاٹ کوئی فرسٹ ایڈ مل جاتی تو شاید لائک لکھی تھی جانا تھا ان کو، بٹ یہ جسٹ میں بینگ اے ڈاکٹر کہہ رہی ہوں کہ ایسے کسی بھی چیز میں جس میں کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے اگر پراپرلی آپ کو سی پی آر آتا ہے تو سم ہاؤ آپ اپنے پیشنٹ کو بچا سکتے ہیں. بلڈ پریشر ڈراپ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی کارڈیک سپلائی بلڈ کی اور برین کی بلڈ سپلائی کافی حد تک متاثر ہوئی تھی. جب آپ کے دماغ کو بلڈ کی پراپر سپلائی نہیں پہنچتی، دل کو نہیں پہنچتی، تو اس کا مطلب ہے یہ دو مین چیزیں ہیں جن کو بلڈ سپلائی نہیں پہنچ رہی ہے تو آپ کو کچھ سیکنڈز لگتے ہیں اور آپ کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو وہ ٹریٹمنٹس جو وہ لے رہی تھی ڈائریکٹلی وہ اس کی رسپانسبل نہیں ہے، ان کا پیٹرن آف لائف جو اس دن انہوں نے رکھا تھا میرے حساب سے جو مجھے لگا وہ یہ تھا کہ انہوں نے فاسٹنگ کے دوران کیونکہ وہ ڈرپس لین تھی تو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی. وہ اچھا ہم دیکھتے ہیں نا کوئی بھی ایسے انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے 4-5 دن تو ہم بہت ہائپ کریٹ کرتے ہیں، یہ نہیں لینا، جیسے میں کہہ رہی ہوں بہت سارے ایکٹریس کو بھی میں دیکھ رہی ہوں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ایجنگ کے لیے ہمیں ایسے ٹریٹمنٹس نہیں لینے چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے 1 مہینہ ہی اس بات کو ہم کنسیڈر کریں گے، اس کے بعد پھر اسی طرف چلے جائیں گے. اچھا ہم اسپیسیفکلی کہہ رہے ہوتے ہیں ہر بار جب بھی لیزر کروانے کے لیے اسپیسیفکلی کہ آپ نے ٹیکنیشین کے پاس نہیں جانا، آپ نے پراپر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانا ہے جس سے آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں. بالکل جب آپ ایک پروسیجر کی طرف جاتے ہیں، جب آپ کے پاس بھی اکثر پیشنٹس آتے ہوں گے جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو کوئی مشین نہیں لگوائی تھی لیکن لیزر کے بعد ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ اور بتائیں، ہم یہ بھی ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں، ہم یہ بھی کروا لیتے ہیں، جو پراپر ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو پھر تو ان کو وہ آئی وی ڈرپس جو ہے وہ نہیں چیک کرے گا، ان کے بلڈ سیمپلز نہیں لے گا، یا پھر پی آرز جو سم تھنگ اس طرح سے ہوتا ہے جس میں بلڈ سیمپلز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو پھر ٹریٹمنٹ شروع کر دے گا. یہ تو پھر جان کا خطرہ ہے، ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے صرف سکن خراب ہونے کا خطرہ ہے. دیکھیں نا اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ نے جب بھی کبھی کوئی بھی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کروانا ہے آپ نے پراپر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کچھ بھی ہے کم از کم آپ کی سیفٹی زون میں رہتے ہوئے چیزیں کرے گا. ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی اگر ہوگا تو وہ بھی اگر آپ کو کوئی چیز اسٹارٹ کروا رہا ہے، آئی وی ڈرپس ہے، آپ کو کوئی مشینری کے کوئی پروسیجر سے اسٹارٹ کروا رہے ہیں تو اس سے پہلے وہ پراپر آپ کی انویسٹیگیشنز کروائیں گے. کوئی بھی ڈرپ آپ اسٹارٹ کروانے لگے ہیں جیسے آئی وی گلوٹاتھائون ہے، نارڈ ڈرپس آج کل بہت ان ہیں، وہ اینٹائی ایجنگ ہیں اور وہ ویکلی بہت سارے ہمارے ریناؤنڈ ایسے ایکٹر ایکٹریسز ہیں جو اسے اسٹارٹ کر چکے ہیں لینا، کیونکہ وہ 30s کے بعد ریکمنڈ کی جاتی ہیں اور اس میں بہت سارے ایسے فیکٹرز موجود ہیں جو آپ کی سیل کی گروتھ کو انکریز کر دیتے ہیں. تو وہ ڈرپس ہیں وہ آپ اس کے لیے آپ اگر آپ کا لیور ٹھیک ہے، کڈنی ٹھیک ہے تو آپ بالکل لے سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ اپنی لیبارٹری ٹیسٹ کروا کے، اپنی انویسٹیگیشنز کروا کے، اپنے لیبس کروا کے. تو یہ آپ کو کون بتا سکتا ہے؟ یہ آپ کو وہی بتائے گا جسے اس بارے میں ہاؤ نو ہوگی، جسے اس بارے میں نالج ہوگا کہ وہ جو لیبس اس نے آپ سے کروائے ہیں اس میں کیا کرائٹیریاز دیکھنے ہیں، اس میں کیا مارکنگز دیکھنی ہے کہ وہ پیشنٹ یا وہ کلائنٹ آپ کا سویٹیبل ہے بھی کہ اس ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، نہ صرف آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا بلکہ وہ اتنا ہی زیادہ ہارمفل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کڈنی کو ڈیمیج کر دے، وہ آپ کے لیور کو ڈیمیج کر دے. تو لائک گورا ہونا وہ ایک طرف رہ جائے گا، آپ اپنے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر لیں گے. تو کوئی بھی ٹریٹمنٹ جو آپ کروانے لگے جو انویزو زون میں آتا ہے، چاہے وہ مائکرو نیڈلنگ پی آر پیز ہیں، چاہے وہ آپ کی میزو تھراپیز ہیں، چاہے وہ آپ کا ہائی فو ٹریٹمنٹ ہے، بوٹاکس ہے، فلرز ہے، کوئی بھی ایسا ٹریٹمنٹ جب آپ کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے ضرور دیکھیں کہ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کی ڈگری کیا ہے، وہ کوالیفائڈ ہے بھی کہ نہیں ہے کہ انٹر ہوتے ہی آپ اس کے ایمبیانس سے بہت متاثر ہو گئے کہ جی بڑا اچھا کلینک ہے، بڑی ہی ریناؤنڈ جگہ پہ، ویڈیوز بن رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ بننے والی ویڈیوز میں دیکھیں
بڑی اچھی بات کل میں نے ایک بندے کی ایسے اسکرول کرتے ہوئے دیکھی، انہوں نے کہا کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ آپ کی ہائپ کریٹ ہوئی ہے اور آپ ایک بہت ہی فیمس ڈاکٹر ہیں کہ آپ کی سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں، آپ کے بڑے فین فالوئنگ ہے، تو وہ فین فالوئنگ آپ کو پیشنٹ نہیں دیتا، آپ کے پیشنٹ کے لیے آپ کا کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے۔ آج کل ہر دوسرا بندہ اٹھ کے بہت سارے نسخے بتانا شروع کر دیتا ہے، ٹوٹکے بتانا شروع کر دیتا ہے، بغیر یہ جانے ہوئے کہ پراپرلی آپ کو وہ نسخے آپ کے لیے سویٹیبل ہیں کہ بھی نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، میں نے 2-3 دن پہلے ایک ٹوٹکا ہی شیئر کیا اپنے پیشنٹس کے ساتھ، اپنی ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، اپنے ٹک ٹاک پر بھی اور اپنے جتنے بھی میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں انسٹا پر۔ تو مجھے ایک ڈاکٹر نے میسج کیا کہ آپ اتنی اچھی ڈاکٹر ہیں، اتنی ریناؤنڈ ڈاکٹرز ہیں، تو آپ ایسے نسخے ٹوٹکے کیوں بتاتی ہیں نا؟ آپ کے پاس تو ٹریٹمنٹس ہونے چاہیے۔ دیکھیں جو ٹوٹکے عوام کے لیے بینیفیشل ہیں، پاکٹ فرینڈلی ہیں، اور مجھے پتا ہے ان کا بینیفٹ ہے، اور صدیوں سے وہ تقریباً چلتے آ رہے ہیں، then why not؟ نہیں ہے۔ ہاں، میں کیوں نہ بتاؤں ان کو، مجھے پتا ہے کہ اس کا بینیفٹ ہے۔ اچھی بات ہے نا، ویلیڈیشن مل جاتی ہے ایک ڈاکٹر سے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کا میں نے انہیں آنسر نہیں کیا، بیکاز میں نے سوچا کہ میں ایسے کسی پلیٹ فارم کے تھرو آنسر کروں گی کہ دیکھیں آپ لوگ یہ سوچیں کہ ایسے ٹوٹکے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ٹریٹمنٹس آج ایجاد ہوئے ہیں۔ بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا کہ اگر ٹوٹکوں سے صحیح ہو رہا ہے تو پھر ڈاکٹرز کیا کریں گے؟ لیکن میں کوشش کرتی ہوں، آپ دیکھیں میں دیتی ہوں 1 by 1، میں نے اگر کوئی آج آپ کو میڈیکیٹڈلی کچھ بتایا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں نیکسٹ میرا کافی سے ویٹ لوس کرنے کا آپ نے بتایا تھا، مجھے یاد آ گیا، کافی سے بتایا، اور اس کے بعد ابھی میں نے ریسنٹلی ایک اور بتایا تھا ویٹ لوزنگ کے لیے ہی، ایک بہت اچھا تھا، پانی سے، زیرے سے اور سونف سے، گڑ سے اور ادرک کے جوس سے میں نے بتایا ہوا ہے، وہ میرے انسٹا پر ہے، اور اس پر مجھے یہ کمنٹ آیا تھا کہ آپ یہ کیوں لوگوں کو بتا رہی ہیں؟ اس لیے بتا رہی ہوں کہ بیکاز میں نے یہ خود یوز کیا ہے، میری اماں نے مجھے سٹارٹ کروایا تھا، اور وہ کہتی تھی کہ آپ یہ سٹارٹ کرو اور دیکھنا کہ آپ کو کافی فرق پڑے گا نا، بیکاز میں ان دنوں ڈائٹنگ شائٹنگ کے چکروں میں تھی، تو وہ بڑی خلاف ہیں ڈائٹنگ کے میری اماں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ ایمٹی سٹمک پیا کرو، اور مجھے یہ اتنی ہیبٹ ہو گئی اس کی کہ میں اب ڈیلی اٹھ کر وہ پانی ضرور لیتی ہوں، اور مجھے فیل ہوتا ہے لٹرلی، میں 2 گھنٹے تک اس کے بعد کچھ نہیں کھاتی پیتی، مجھے لٹرلی فیل ہوتا ہے کہ مجھے واقعی اس سے کافی زیادہ فرق پڑا، میرا بیلی فیٹ کافی کم ہوا اس سے، اور کافی زیادہ انرجیٹک مجھے اپنا آپ فیل ہوتا ہے کہ مجھے کافی دیر تک بھوک بھی نہیں لگتی۔ دوبارہ بتا دیں گی ایک بار آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ؟ بالکل میں بتاؤں گی، اس میں آپ نے کرنا یہ کہ 1 لیٹر آپ نے پانی لینا ہے، اسے بوائل کرنا ہے، بوائل کرتے ہوئے پانی میں آپ نے ڈالنا ہے 1 چمچ چھوٹا والا ٹی سپون جو ہوتا ہے زیرہ، اور 1 ٹی سپون آپ نے اس میں ڈالنا ہے سونف، وہ ڈال کے آپ اس پانی کو 1/2 لیٹر تک کر لیں، بلکہ کوشش کریں 1 کپ لے جائے، جو بڑا والا مگ ہوتا ہے، میرا مگ ویسے اتنا بڑا ہوتا ہے لیکن اتنے بڑے والا مگ میں آپ اسے رکھیں، اور پھر اسے رکھ کے آپ نے اس میں ڈالنا ہے پنچ آف گڑ، ساتھ میں ایک چھوٹے سے ادرک کا جوس نکال لیں آپ، اور وہ جوس اس میں ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو صبح بنانے میں پرابلم ہوتی ہے تو رات آپ اسے بنا کے رکھ لیں، اور صبح کو اسے نیم گرم کر کے ایمٹی سٹمک پی لیں، اور اس کے بعد 2 گھنٹے تک آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا پینا۔ 2 گھنٹے کے بعد آپ جو بھی آپ نے بریک فاسٹ لینا ہے وہ آپ اسے لے سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کا بیلی فیٹ کم ہوگا، اس کے علاوہ جو بھی آپ کی باڈی میں اب نارمل فیٹ ڈپوزیشنز ہیں، جیسے آرمز میں ہوتی ہے، تھائز میں ہوتی ہے، فلینکس میں ہوتی ہے، آپ کے بٹکس میں ہوتی ہے، اب نارمل فیٹ کو ڈیزالو کرنے کے لیے ایک اچھا ٹوٹکا ہے، لیکن 1 ہفتے سے نہیں ہوگا، 2 ہفتے یوز کرنے سے نہیں جائے گا آپ کا وہ فیٹ۔ اور یہ نہیں کہ اس ٹوٹکے سے ہی سارا فیٹ ختم ہو جائے گا، آپ اپنے ڈائٹ کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے، جو چیزیں آپ کو نہیں کھانی چاہیے وہ آپ نہیں کھائیں، ساتھ ہی ریمیڈی یوز کریں، پلس کچھ فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں۔ آپ جم نہیں جا سکتے، جوائن نہیں کر سکتے، ٹائم نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ واک سے سٹارٹ کریں، آدھا گھنٹہ واک کریں۔ میں نے اپنا ویٹ اس ریمیڈی سے کم کیا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، کافی میری جگہوں پہ یہ میں نے بتایا ہوا بھی ہے، اور اپنا لٹرلی جو میرا خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے 14 kg اپنا لوز کیا تھا، اور اس میں میں نے یہ جو میں نے ڈرنک بتائی ہے یہ میں ایمٹی سٹمک پیتی تھی، میں نے اپنا ڈائٹ کنٹرول رکھا، مطلب پورشن میل، میں نے کوئی اسٹرکٹ ڈائٹنگ نہیں کی، کوئی کرش ڈائٹنگ پہ میں نہیں گئی۔ اس کے علاوہ بلیک کافی کا استعمال کیا میں نے چائے بالکل چھوڑ دی تھی، میں بڑی ٹی لور تھی، بہت زیادہ، سندھ میں رہنے والے آپ کو پتہ ہے بہت ٹی لور ہوتے ہیں، میں نے چائے بالکل اپنی لائف سے ہٹائی دی تھی۔ میں نے ملک اور وائٹ شوگر یہ 2 چیزیں ختم کی، اور چاول، اس کے علاوہ روٹی میں سارا دن میں ایک ضرور کھاتی تھی۔ میں نے پورشن میل لے کے اپنا 14 kg ویٹ لوز کیا تھا صرف اور صرف 3 months میں۔ Oh my God، لیکن میں واک کرتی تھی۔ 2-3 kg ختم کرنے کے لیے نا مجھے لگتا ہے 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں، اور جب ویٹ مشین کے آپ اوپر جاتے ہیں اور آپ کو ایسے لگتا ہے یہ تو بڑھ گیا،
کم نہیں ہوا, ڈائٹ کے بعد بھی یہ بڑھ گیا ہے. ایسا آج کل ویسے مجھے بھی فیل ہو رہا ہے کہ میرا بڑھ جاتا ہے. ایک ایسے کر کے آ جاتا ہے نا, پھر زیادہ ٹینشن ہوتی ہے. میں کہتی ہوں نہیں, چیک ہی نہیں کرنا. جب آپ منہ پہ زپ نہیں لگا سکتے نا, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے نا, اور ہوتا ہے کہ چیزوں کو دیکھ کے ڈائٹنگ کرنے کے بعد کریونگ ذرا زیادہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں نا, جیسے ابھی حلیم وغیرہ آ رہی تھی نا, تو میں 2 نان کھا گئی. اب اس کے بعد سے 2 دن سے میں ریگریٹ میں ہوں کہ میں نے کیوں کھائے ہیں. لیکن اب کیا کر سکتے ہیں نا, نہیں کریونگ. نہیں, لیکن دیکھیں کبھی کبھی چیٹ ڈے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آخر تو ہم نے کھانی ہے, ہم نے نہیں کھانی تو کس نے کھانی ہے. بالکل, تو چیٹ ڈیز ہمارے ہوتے ہیں, ہم لوگ کھاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں, اگر آپ اعتدال میں رہ کے کھائیں پلس اپنی فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں. میں کبھی اپنے پیشنٹس کو نہیں کہتی جم جوائن کریں, میں کبھی اس چیز کے مطلب جو کرنا چاہتا ہے کرے, اس کی مرضی ہے, بٹ آپ واک کریں. واک آپ کی پوری باڈی کے لیے بہترین ایکسرسائز ہے. آپ 10 منٹ سے سٹارٹ کریں اور 1 گھنٹے تک چلے جائیں. 1 گھنٹے ڈیلی جس نے واک کر لی اور اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر لیا, وہ بندہ کبھی اب نارملی موٹا ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ صحت مند رہے گا. بالکل ایسے, بالکل اس طرح سے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں آپ بھی بہت زیادہ پروسیس کرتی ہیں, اینٹی ایجنگ کی ٹریٹمنٹس وغیرہ کرتی ہیں. کوئی ایسا پیشنٹ آیا جس کو کوئی اس سے کوئی نقصان ہوا ہو, کوئی سائیڈ ایفیکٹس آپ کے سامنے آیا ہوں اسٹارٹنگ میں, درمیان میں, کچھ ایسے ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس؟ بالکل ایسے ہوتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا ہوگا یا میری لائف میں کوئی ایسا نہیں. بالکل ایکسپیرینسز ہم ایسے کرتے ہیں, لیکن بیکاز ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کیا دینی ہے, تو الحمدللہ وہ پھر ہم اسے ریکور کروا لیتے ہیں. میرے ایک پیشنٹ کا میں نے سٹارٹ کیا, شی واز لائک 52 ایئرز اولڈ, اور ان کا ویٹ کافی زیادہ تھا, لائک ان کا 100+ ویٹ تھا, اور وہ ڈائبٹک بھی تھی, اور بلڈ پریشر بھی ان کا ہائی رہتا تھا, میڈیکیشنز بھی تھی. بٹ ان کا یہ تھا کہ میں اپنا ویٹ ریڈیوس کروں گی تو ہی جا کے میری یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی. میں نے ان کو فیٹ ڈیزالونگ انجیکشنز ہیں, کافی ریناؤنڈ ہیں, آج کل چل رہے ہیں بہت زیادہ. میں نے انہیں وہ اسٹارٹ کروایا پہلی ڈوز کے بعد ہی, حالانکہ میں نے ان کو بہت مائنر سی ڈوز سے اسٹارٹ کروایا تھا. پہلی ڈوز کے بعد ہی ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی. کیسے کہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا, بہت زیادہ لوور ڈاؤن ہو گیا تھا. اس کے علاوہ وہ 2 دن ہاسپٹلائزڈ بھی رہی ہیں. لائک پھر میں نے انہیں یہ انسٹرکشنز دی کہ آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہیں, IV ڈرپس لگوائیں, کیونکہ ان کا بلڈ پریشر مینٹین نہیں ہو رہا تھا اور شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. منیمل ڈوز سے سٹارٹ کروانے کے باوجود, انسٹیڈ آف لائک جتنی میں نے احتیاط کرنی تھی وہ کی, اس کے باوجود بھی انہیں سائیڈ ایفیکٹ آیا. لیکن وہ 2 دن میں ریکور کر گئی اور دوبارہ سے اپنی ٹریٹمنٹ پہ آ کے اب وہ سکسیسفلی اس ٹریٹمنٹ کو کر رہی ہیں. لیکن ہوا یہ, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سائیڈ ایفیکٹ آ سکتا ہے, میں نے ان کو پہلے یہ سب کچھ بتایا ہوا تھا, پریکاشنز دیے ہوئے تھے, تو وہ فوراً ہی ریکور کر گئی اس سے. لیکن اگر آپ کسی ایسے بندے کے پاس جا رہے ہیں جسے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے, یا آپ گھر میں بیٹھ کے, کیونکہ وہ والے انجیکشن بہت سارے کلینکس پر فارمیسیز پر اویلیبل ہیں, اور لوگ خود سے لے کے انہیں گھر میں لگا رہے ہیں. واقعی میں بہت سارے ٹریٹمنٹس ایسے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ ہم گھر میں کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر تو مہنگا لگاتے ہیں, ہم اس سے آدھی قیمت میں لے کے لگائیں گے. مائکرو نیڈلنگ پروسیس ہے جس میں 100 آف نیڈلز ہوتی ہیں. بالکل, اور میری فرینڈ کہہ رہی تھی کہ وہ میں نیڈل بائی کر کے گھر پہ کر سکتی ہوں ٹریٹمنٹ. دیکھیں بالکل نہیں کر سکتے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ ٹریٹمنٹ کے بعد وہ جو نیڈلز ہیں وہ آپ کس ڈائریکشن میں آپ نے کرنی ہے, وہ آپ کے لیے ڈائریکشن سویٹیبل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کتنا پنکچر دینا ہے, کتنی ڈیپتھ دینی ہے, بجائے اس کے کہ مائکرو نیڈلنگ جس سے آپ ریجوینیشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو بروزنگ کروا دے, وہ آپ کی اسکن کے لیے ہارمفل ثابت ہو جائے. کوئی بھی انویزو پروسیجر, مائکرو نیڈلنگ بیسکلی ایک انویزو پروسیجر میں آتا ہے. آپ نے کوئی بھی انویزو پروسیجر بغیر ڈاکٹر کی انسٹرکشن کے نہیں کرنا. میں کبھی بھی اس کو فیور نہیں کروں گی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسے آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ پروڈکٹس وغیرہ مارکیٹ میں نا, تو سب کو ہوتا ہے کہ ہم گھر بیٹھ کر یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, آرام سے لے سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک ڈرما رولر کے نام سے ایک چیز آتی ہے, لوگ اسے اپنے اسکیلپ پہ بھی یوز کرتے ہیں, اپنی فیس پہ بھی یوز کرتے ہیں. بالکل یوز کرتے ہیں فیس پر, اپنی نیک پہ یوز کرتے ہیں, اور جب وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو خیر سے ہمارے پاس تو ڈیمیج ہوئے ہوئے آتے ہیں. فار دا ریجوینیشن, جن کو فائن لائنز ہیں, رنکلز ہیں, وہ خواتین یوز کر لیتی ہیں. مردوں کو یہ کریز ذرا کم ہوتا ہے, بٹ خواتین کو زیادہ ہوتا ہے. تو وہ یہ سارے تجربے کر کے ہمارے پاس آتی ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا تھا, وہ چیز ہماری خراب ہو گئی ہے, تو پلیز اب آپ اسے صحیح کر دیں. آپ کو پتہ ہے نا, خراب ہونے کے بعد صحیح کرنے والی چیزیں ذرا مشکل ہوتی ہیں. تو بہتر یہ کہ ایسے ایکسپیریمنٹس اپنے گھر پہ نہ کریں آپ. اس کے لیے کوئی بھی انویزو پروسیجر اگر آپ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بہتر ہے پہلے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. ڈاکٹرز مہکے بہت ہوتے ہیں, آگے سے فوراً یہ آنسر آئے گا. آپ لوگ بھی جب اسے اپلوڈ کریں گے, آپ ٹوٹکو پہ استفادہ کریں, اس پہ رہیں آپ, نہ ٹریٹمنٹ سے. وہ بھی ہم بتا رہے ہیں نا, تو ٹوٹکو پہ جان چھڑائیں. پھر آپ اپنے گھر میں جو آپ کی کچن میں چیزیں اویلیبل ہیں اس سے آپ کریں, اس سے آپ خوبصورت بن جائیں. دیکھیے خوبصورت بننا ضرور ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو بنایا ہے. اچھا دیکھیں نا, آپ کی امی ہے, میری امی ہے, کچھ بھی نہیں لگاتی ہیں, وہ اتنی حسین ہے, ان کی سکن اتنی اچھی ہے, سب چیزیں ہیں, گاڈ گفٹڈ ہے ان کے لیے.
تو وہ کہتی تھی پہلے خوراک اچھی تھی, سب چیزیں اچھی تھیں, اب ہم سب مجھے لگتا ہے مجبور ہو گئے ہیں, کروانا پڑتا ہے. دیکھیں ڈائٹ کا بھی پرابلم ہے, دوسرا پرابلم ہے ہم بہت ارلی ایج سے جو ہے نا وہ الٹی سیدھی چیزیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں 9th میٹرک کی بچیاں جو ہیں ان کو بڑا اس چیز کی اویئرنیس ہے کہ ہم نے فلاں سیرم لگانا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, کہتی ہوں کیوں لگانا ہے وہ پورٹس کے لیے, ریٹینول لگانا ہے, نایاسن لگانا ہے, سیلیسائلک لگانا ہے, آئی ڈونٹ نو. ویسے مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اماؤں نے کبھی سوچا ہی نہیں, انہوں نے شادی کے بعد تک نہیں لگایا, بٹ آج کل کی بچیاں لگا رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اسکن بھی آپ کو ایک چیز آپ کے لیے سویٹیبل ہی نہیں ہے, آپ کے لیے بنی بھی نہیں ہے, اور آپ اسے یوز کر رہے ہو کیونکہ فلاں انفلوئنسر نے یوز کیا تھا. ہم نے لاسٹ ٹائم یاد ہے اس میں بات کی تھی کہ انفلوئنسرز کے انفلوئنس میں نہ آ کے کوئی چیزیں ایسی استعمال نہ کریں, استعمال وہ کریں جو آپ کے لیے سویٹیبل ہے. ہماری اماؤں کی اسکن اسی لیے تو آج تک اچھی ہے کہ ان کے زمانے میں ڈائٹ بہت اچھی تھی اور وہ یہ الٹی سیدھی چیزیں نہیں لگاتے تھے. اور ڈاکٹرز اگر انفلوئنسرز بن جائیں تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ اچھا, ایسی ویڈیوز جو ہیں آتی جاتی رہنی چاہیے, کیونکہ کچھ نہ کچھ ریمیڈیز ایسی ہوتی ہیں جس سے ویلیڈیشن مل جاتی ہے اور پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جاتے ہوئے کوئی پیغام دینا چاہیں گی ڈاکٹر کنول؟ دیکھیے میں پیغام یہی جو ہمارا ٹاپک تھا اسی سے ریلیٹڈ دینا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ, کوئی بھی ایسا ٹریٹمنٹ جو آپ کو آپ کے ڈاکٹرز ایڈوائز کر رہے ہیں وہ ان کی انسٹرکشن سے اگر آپ لگائیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. کوئی بھی ایسی چیزیں جیسے نارڈ ڈرپس ہے, کوئی بھی آئی وی بوسٹرز ہیں جو ہم لگاتے ہیں, وہ کوئی بھی چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتی تب تک جب تک کہ آپ اپنی مرضی سے نہ لے رہے ہوں یا آپ اس کو اوور نہ کر رہے ہیں, اوور ڈیو نہ ہو رہی ہوں. وہ چیزیں بہت بینیفیشل ہیں, آپ یوز کر سکتے ہیں. کسی کے ساتھ کبھی بھی انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں, کسی کو کبھی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, لیکن اگر آپ کے ڈاکٹر پراپر ہیں اور آپ کو پراپر ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں, پراپر انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں, تو وہ چیزیں آپ کے لیے اتنی ہارمفل نہیں ہوں گی جتنی کہ وہ آپ کو ڈیتھ ٹریبل تک لے جائیں. سو پلیز اگر آپ کو کوئی بھی کوئریز ہے اس چیز کو لے کے تو اپنی کوئریز کو ضرور دور کیجیے, بجائے اس کے کہ ڈریں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف پراپر چیزوں کو پراپر ٹائم پہ استعمال کریں. بالکل اس طرح سے ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کنول پروگرام میں آنے کے لیے, اور ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ سے. تھینک یو سو مچ. اور اگر آپ کوئی نہ کوئی ٹوٹکا